ایسے ظلم اور جبر کرنا تھا آئینی ترامیم کے ذریعے. انہوں نے من پسند لوگوں کو ایکسٹینشنیں دینی تھی، اور پھر جو ہونا تھا شاید لوگ اس کا تصور بھی نہ کر سکتے. تو لہٰذا ان تمام گزارشات کے ساتھ آپ کے ساتھ ہمیشہ میں نے آپ کا احترام کیا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ دے آر دا لیجنڈز ان دا میکنگ. ایک وقت آئے گا کہ جو اللہ نے، میں آپ کے پیجز دیکھتا ہوں، آپ کی ولاگز دیکھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اپنی خبروں کو صرف ہائی کورٹ اور پارلیمان تک محدود نہ کریں. کبھی کبھار کوشش کریں. انصار عباسی جو ہیں دی نیوز میں آپ جانتے ہوں گے، انصار عباسی ایک ایماندار ایک صحافی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے نا اس کی ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم اس کا ایک یہ رہا ہے، بہت سارے اس نے چیزوں پہ باتیں کہی ہے. تو لہٰذا ایکسکلوسیو سٹوریز کے لیے آپ خود جائیں، تفتیش کریں، خبریں نکالیں جو صرف آپ کی ہو، جو یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی بول رہا ہے اور 10 مائک سن رہے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ ایک سال میں 10 بھی ایسے خبریں دیتے ہیں، آپ کی ایک فالوئنگ بن جاتی ہے. میرا خیال ہے اس پہ بھی جائیں. اور دنیا میں بہت ساری چیزیں، عوامی لوگ، اختیار، ادارے آپ کو ڈراتے رہیں گے، لیکن اپنے پیشے کے ساتھ، اپنے موقف کے ساتھ اگر آپ ایماندار ہیں اور سچے ہیں، نتھنگ کین فرائٹن یو. تھینک یو. اب اگر کوئی سوال جواب ہے. میں ایم فل اسکالر ہوں اور 2019 سے میڈیا سے وابستہ ہوں. مین اسٹریم میڈیا میں بھی کام کر چکا ہوں اور اب ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ہوں. پہلے سیکھا کرتے تھے ہم صحافت اپنے سینئر صحافیوں سے، لیکن آج ایک سیاستدان سے بھی صحافت سیکھنے کا موقع ملا. اچھا لگا. چلیں آپ نے سنہری جو اصول ہیں صحافت کے وہ ہمیں بتائے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو ذرائع ہوتے ہیں نا، وہ ذرائع صحافی کے ہمیشہ پوشیدہ ہوتے ہیں اور ذرائع پہ ہی صحافی چل رہا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ سے گپ شپ ہے، کسی اور سے بھی گپ شپ ہے، اس سے کوئی خبر مل گئی تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کرے گا، ادھر سے مل گئی تو ادھر سے. صحافی ذرائع پہ کام کرتا ہے، پی آر پہ بیسیکلی، کہ وہ اس سے سیاستدان فلانے سے بھی اس کی سلام دعا ہوتی ہے، فلانے سے بھی سلام دعا ہوتی ہے. یہ بات ہو گئی. آپ ہمیشہ ذرائع کی بات پہ تنقید کرتے ہیں. ہاں، سوال الٹا سیدھا نہ ہونا چاہیے. سوال سیاسی ہو، کوئی ریلیٹڈ ہو، کسی جو ہے وہ جینین دلیل سے کوئی سوال ہو تو وہ تو جائز ہے. ذرائع کا بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا، جب ایک صحافی جو ہے وہ سوال کرتا ہے، کوئی غلطی کر لے، اس پہ بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں. غلط کرے وہ واقعی جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن اگر سیاستدان جو ہے وہ اس کو ٹونٹ کرے یا اس کو جو ہے وہ کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے تو اس چیز کو مذاق میں بھی لے لیا جاتا ہے. اس کو لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ نارمل ہے، ہنس پڑتے ہیں لوگ اس طرح سے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. اسے بالکل اس پہ نہ لیجئے گا بالکل کہ میں آپ سے بھی جو ہے وہ اس پہ پہلے سے آپ سے ایک خاتون صحافی نے یہ لیجنڈ ہوٹل کے باہر سوال کیا جہاں پہ وہ وقوع پیش آیا. یہ وہ اس وقت خیر میں جا چکا تھا جب وہ سارا معاملہ بنا. آپ نے اس خاتون صحافی کو جواب دیا کہ آپ کے ذرائع بے غیرت ہیں. اس نے بھی ذرائع کا لفظ استعمال کیا. یہ میں اپنے کانوں سے سن کر گیا ہوں. آپ کو یاد ہو نہ ہو، مجھے البتہ یاد ہے. خیر میں اس وقت چلا گیا. تو یہ اس طرح کی یہ سیاستدانوں کو بھی جو ہے وہ ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے. ہر کسی کے، آپ نے خود کہا کہ ہر کسی کی سیلف رسپیکٹ ہے، ہر کسی کی سیلف رسپیکٹ کا احترام کرنا چاہیے. تیسری بات یہ کہ جب آپ سیاست میں نہیں آئے تھے، دیگر جو تحریک انصاف کے رہنما تھے، فواد چودھری کی مثال لے لیں، وہ زیادہ میڈیا سے انٹریکشن ان کا رہتا تھا. تو مطیع اللہ جان اب وہ کئی لوگوں کے آئیڈیل ہوں گے، وہ سینئر صحافی ہیں، ہم انہیں رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں. انہوں نے بھی کوئی سوال کیا تو آگے سے انہوں نے کہہ دیا کہ کتے ہیں یا کوئی اس طرح. یہ سپریم کورٹ کا واقعہ، تمام لوگوں نے وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی. تو اس طرح صحافیوں کا اور سیاستدانوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. آپس میں ایک دوسرے سے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ان چیزوں کو زیادہ ایک تو وہ نہیں لینا چاہیے، اور دوسرا بہت سارے سیاستدان تنقید کی بھی اس میں رہتے ہیں. جب وہ بہت زیادہ لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر بعد میں تنقید کا بھی ان کے اوپر ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. میڈیا چیز ہی ایسی ہے.
تو بس یہی میری تھوڑی چیزیں تھی اس میں. تھینک یو. آپ کو کوئی بات بری نہیں. اچھا میں آپ کو ذرا تھوڑی سی وضاحت دوں. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دل میں بائی ڈیفالٹ ملک میں کسی بھی شہر میں چلے جائیں اور صحافی حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں نا, تو یہ آؤٹ آف کویسچن ہے کہ ان کی میرے ذہن میں یہ ہو کہ میں کہیں ان کی بے توقیری کر دوں. اٹس آؤٹ آف کویسچن. جنرلی آپ دیکھتے ہیں یہ لڑائی جھگڑے کا ہونا یہ ایکسیپشنز ہے. کہیں ایک دفعہ کوئی ہو جاتی ہے, کوئی 3-4 مہینوں میں, روزانہ نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک احترام کا رشتہ ہے. اب جہاں پہ لڑائی ہو جاتی ہے اس کی بھی ذرا آپ دیکھ لیں نا. وہ خاتون کا سوال آپ کو یاد نہیں ہے, میرا جواب تو آپ کو یاد ہے, لیکن اس کا سوال آپ کو یاد نہیں ہے. تو سوال کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا. اگر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور سوال آپ کا یہ ہے کہ حضرت آپ نے راستے میں آتے ہوئے فلاں کا جیب کاٹ دیا, اور یہ کیمرے پہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, اور آگے سے میں پوچھوں کہ کس نے آپ کو کہا, اور آپ کہیں کہ ذرائع کہہ رہے ہیں, تو ان ذرائع کو میں سلام کروں گا؟ آپ بتائیں نا. اگر مجھ پہ کوئی آپ الزام لگا رہے ہیں تو ذرائع کے پیچھے پناہ مت لو, پھر بتاؤ کہ کیا ایویڈنس ہے, یا پھر یہ کہیں کہ جناب میں خود آپ کی پاس قصداً بے توقیری کرنی ہے, ذرائع کو میں کوٹ کر رہا ہوں. نہیں, میں آپ کو عرض کروں نا, سنیں نا دوسری میری جو بات کی نا, میں آپ کو عرض کروں, میں پھر آپ کو ریپیٹ کر کے کہتا ہوں کہ بے توقیری کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, چاہے آپ ذرائع کوٹ کریں, چاہے آپ فرینڈز کو کوٹ کریں. بالکل ہمیں پتہ ہے, خود ہمارے صحافی حضرات کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں, وہ ہم سے بعض اوقات بات پرائیویسی میں اگلوا بھی لیتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. میں اب آپ کو ایک اور مثال دوں. ایک اور حضرت نے جو ہے مجھ سے سوال کیا, ہاں وہ شخص ادھر موجود بھی ہے, ہاں اب اس کو دیکھیں, وہ مجھ سے سوال کرتا ہے, اچھی طرح جانتا ہوں بلکہ بچوں کی طرح ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہیں بھیک مانگتے ہوئے فلاں کے پاس جائے اور فلاں سے آپ بھیک مانگ, یہ سوال ہے یا آپ میری توہین کر رہے ہیں؟ سنیں تو صحیح نا, کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ سوال میں مجھے گالیاں سنا دیں, اور آپ کا خیال یہ ہے کہ میں خاموش رہوں گا اور برداشت کروں گا؟ جدھر آپ کی وہ کہتے ہیں نا آپ کی آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے.